بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال جواب کا ہمارا سیشن ہر ہفتے کے دن ہوتا ہے رات کو 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ ہمارا جو یوٹیوب پر آفیشیل چینل ہے مفتی رشید آفیشیل، اس پر تو آپ حضرات کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں، کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ دیں، اور ہفتے کے دن جو ہمارا 8 بجے سیشن ہوتا ہے اس میں آپ آ جائیں لائیو، تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں جتنے سوالات آ جائیں زیادہ سے زیادہ ہم جو ریکارڈ کروا سکتے ہیں کروا دیتے ہیں ہفتے کے دن، اور پھر اگلے ہفتے کو سیشن ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے آپ اس سیشن کے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب میں بیرون ملک میں کام کرتا ہوں، یہاں اکثر مساجد میں پرنٹڈ تصویریں لگی ہوتی ہیں، ایسی جگہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور یہاں لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں اور کچھ امام حضرات ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے، کیا ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ پرنٹڈ تصویریں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مسجد میں پرنٹڈ تصویریں کیوں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بالکل اگر ایسی جگہ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ بالکل سامنے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ مسجد میں پرنٹڈ تصویریں نہ لگائیں۔ اس میں کون سا ایسا کوئی ثواب کا کام ہے کہ آپ تصویریں لگا رہے ہیں مسجد میں؟ تو اگر ایسا ہونا کہ پشت پہ لگی ہوئی ہے تصویر، آپ کی پیٹھ پیچھے ہے سامنے نہیں ہے، پھر تو چلیں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، پھر بھی ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی دوسری جگہ میسر ہو۔ لیکن اگر کوئی دوسری جگہ میسر نہیں ہے، مسجد میں ہی لگائی ہوئی ہیں اور دوسری مسجد بھی نہیں ہے، تو ان سے بات کریں انتظامیہ سے۔ ظاہر ہے آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو سارے نمازیوں کو اتنا تو حق ہوتا ہے کہ کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن بہرحال جماعت نہ چھوڑیں، جماعت میں شریک ہوں اور ان کو سمجھاتے رہیں۔ مفتی صاحب، کیا ایک مسجد میں ایک شخص جماعت کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پیچھے مڑ کر اور دائیں بائیں ان اشخاص کی طرف دیکھتا ہے جن کی نماز کی کچھ رکعت نکل جاتی ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ بس اگر اس نیت سے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ رکعت چھوٹنے کا گناہ کس کس سے ہوا ہے، تو یہ اگر اس طرح کا کوئی تجسس ہے اس کو اور اس وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ اچھا اس کی بھی چھوٹ گئی ہے رکعت، اچھا اس کی بھی چھوٹ گئی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی کسی اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں کوئی نگران ہے اور اس نے طلبہ کو پابند کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے، اور وہ نماز کے بعد دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے، وہ اس لیے دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد میں عوام ایک دوسرے کو اس طرح جج کرتی رہے کہ ہاں اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، اس کی ایک رکعت، یہ طرز عمل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اپنی نماز پڑھیں، وہ کیا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ، تو بھائی اپنے مسئلے مسائل، اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لیں، بہت ہیں، دوسروں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ مفتی صاحب، ایک مسجد میں اگر جماعت کی نماز ہو جائے تو جن کی جماعت کی نماز نکل گئی ہو وہ دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں، اور اگر دوسری جماعت کی نماز ہو رہی ہو؟ دیکھیں، مسجد میں دوسری جماعت کروانا یہ مکروہ ہے، منع ہے شریعت میں، اور اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ مسجد میں بار بار جماعت کروائیں گے تو جو جماعت کا مقصد ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ بس ہر 3-4 لوگ، جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے 3-3 4-4 لوگ آ کے کھڑے ہو کے جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کی فقہ کے مطابق یہ جائز ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے دوسری جماعت نہیں کروانی چاہیے۔ اور اگر دوسری جماعت آلریڈی شروع ہو گئی ہے جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے، تو پھر آپ شریک ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اگرچہ علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن خود باقاعدہ انیشیٹ کرنا دوسری جماعت کسی مسجد میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جب مردہ کو دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت دعا قبلہ رخ مانگنی چاہیے یا قبر کی طرف رخ کر کے؟ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت عمل ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی جائے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں روزانہ ان کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا ثواب میرے والد اور والدہ کو پہنچے، تو اس عمل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر یہ ایصال ثواب ٹھیک ہے؟ ابرار حسین شاہ، اوکاڑا، پنجاب سے۔ دیکھیں، ایصال ثواب کے مختلف کام ہیں جو شریعت سے ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتے ہیں۔ جو سب سے اہم اور آپ یہ کہیں کہ متفق علیہ سب کے نزدیک بالاجماع وہ دعا ہے، جیسے آپ نے لکھا ہے کہ بھئی دعا کرتا ہوں، تو صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بھئی دعا جب کی جاتی ہے اس کا اثر، اس کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے۔ نماز جنازہ ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح حدیث میں جو آتا ہے کہ بھائی جب آدمی مر جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے منقطع ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں ایک چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دوسری چیز ہے جس کا ایصال ثواب کرنا زیادہ بہتر ہے وہ ہے مال صدقہ کرنا، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کی بھی باقاعدہ صراحت موجود ہے، اور یہ بھی متفق علیہ طور پر تمام ائمہ کے نزدیک ہے کہ بھئی اگر کسی کی طرف سے مال صدقہ کیا جائے کسی کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ ایصال ثواب اس کو پہنچتا ہے۔
اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں جیسے نماز پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس کو کیٹیگرائز کریں نا کہ سب سے ٹاپ پر کیا آتا ہے، پھر کیا آتا ہے، پھر کیا آتا ہے، تو کیٹیگرائزیشن میں یہ ہوگا کہ دعا، پھر مالی صدقہ، اس کے بعد نماز، دعا وغیرہ، تو ان کا ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے۔ ایصال ثواب جیسے آپ نے کہا آپ کا معمول ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کر کے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے۔ مفتی صاحب، میرا نام حافظ شہزاد ہے، میں ملٹری میں جاب کرتا ہوں، میری ڈیوٹی بلوچستان میں، جب چھٹی سے واپس آتے ہیں تو ہم نے کراچی میں ایک جگہ رپورٹ کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد بلوچستان سیکورٹی کی وجہ سے اکٹھے جانا ہوتا ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن کراچی رکنا پڑ جائے، تو اس صورت میں ہم ڈیوٹی کی جگہ پہنچنے تک قصر نماز پڑھیں گے یا کراچی پہنچ کے قصر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کا اصل شہر کون سا ہے؟ اگر آپ کا اصل شہر کراچی ہے، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کا اصل شہر کراچی ہے اور کراچی آپ آتے ہیں بلوچستان سے، تو جب آپ کراچی آ گئے پھر تو آپ یہاں پر اپنی پوری نماز پڑھیں گے، 1 دن رکنا پڑے یا 2 دن رکنا پڑے۔ کوئی اور سوال ہے تو دوبارہ پوچھ لیں۔ مفتی صاحب، اس سوال جواب کے سیشن میں میرے سوال کا جواب دیا تھا آپ نے، میں آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہر ایک چیز واضح کرنا بھول گیا تھا کہ ناپاکی والا گناہ کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو پاک کرنا لازم ہو جاتا تھا تو میں غسل تو نہیں پر اپنی وہ جگہ ضرور صاف کر کے وضو کر کے پھر نماز کی ادائیگی کرتا تھا۔ مجھے بس یہ بتا دیں کہ غسل نہیں کی پر جگہ صاف کر کے وضو کر کے جو میں نے نماز پڑھ لیا تھا تو کیا نماز ادا ہو جاتی تھی یا پھر لازمی دہرانا لازمی؟ دیکھیں، جب غسل فرض ہو گیا تو پھر وہ وضو سے یا محض جسم سے ناپاکی ہٹا دینے سے نماز جائز نہیں ہو جاتی۔ تو غسل فرض تھا تو غسل ہونے کے بعد ہی نماز جائز ہوگی، اگر بغیر غسل کے نماز پڑھیے تو وہ نماز دہرانی ہوگی۔ مفتی صاحب، یہ عجیب سا سوال ہے، اگر کسی لڑکے کو لڑکوں میں دلچسپی ہو اور کسی لڑکے کو دیکھ کر گندی خواہشیں پیدا ہوں تو کیا کریں، اور کیا جس لڑکے کو یہ بیماری ہو تو اس کا لڑکوں کی طرف دیکھنا گناہ ہے جیسے کہ نامحرم کو دیکھنے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں اس پر پہلے بہت تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ اس حوالے سے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیں، آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائیں گی۔ اس کے حوالے سے اپنا علاج بھی کروانا چاہیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی گیدرنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی اس طبیعت کی تبدیلی کی طرف جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ میں اس پہ بہت تفصیلی ایک دفعہ ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو آپ سن لیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی ایسی صورت میں اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہے گا جس کی وجہ سے اس کی رغبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر یہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ اس کو گناہ کی طرف لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ امتیاز ابن کلیم، السلام علیکم، سوال یہ کہ بغیر میٹر کی بجلی استعمال کرنا کیسا ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں حکومت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اتنے پیسے دے دیے کریں، میٹر وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، کچی آبادیاں جیسے ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا چکر نہیں ہے آپ کنڈا لگا کے استعمال کر رہے ہیں یا میٹر بند کر کے بجلی استعمال کر رہے ہیں تو چوری یہ کیسے جائز ہو سکتی؟ مفتی صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک صاحب فوج میں تھے، فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد بینک میں نوکری کی اور وہاں ملازم تھے، یعنی کلرک تھے، اور ریٹائر ہونے کے بعد فوج کی پینشن بھی لیتے ہیں اور بینک کی پینشن بھی لیتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ بینک کی پینشن ان کے لیے جائز ہے یا نہیں، اور وہ اپنی اولادوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اولاد کے لیے پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ نیز اگر وہ قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا قربانی سب کی درست ہوگی یا نہیں؟ اور اس وقت ان کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی ہے تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس گناہ کا جو بینک میں نوکری کی اور اس کے بعد پینشن بھی لی تو اس گناہ سے بچنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا، یا ان کی اولادوں کو کیا کرنا ہوگا تاکہ ان کی اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو؟ عبداللہ مقبوضہ کشمیر سے۔ دیکھیں، فوج سے جو ان کو پینشن مل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کسی کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی حلال انکم تو موجود ہے نا، تو اس لیے قربانی وغیرہ میں تو کوئی ان کا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر وہ قربانی میں کسی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی وہ ان کا جو حلال کی انکم ان کی آ رہی ہے، جو حلال کی پینشن آ رہی ہے وہ اسی سے دے رہے ہیں۔ اچھا جناب، باقی جو آپ نے بینک کی پینشن کے حوالے سے پوچھا ہے نا کہ بینک میں جو پینشن ملتی ہے، تو بینک میں کام کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام جو براہ راست سودی معاملات میں انوالو نہیں ہوتا،
اور ایک وہ کام ہوتا ہے جو براہ راست سودی معاملات میں انوالومنٹ ہوتی ہے، جیسے کیشیئر ہے، مینیجر ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب سیکورٹی گارڈ ہے، سوزوکی گاڑی چلانے والا ہے، ڈرائیور ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست انوالو نہیں ہوتے، تو ان کی جاب بھی جائز ہے، ان کی پینشن بھی جائز ہے. لیکن اگر کسی نے ناجائز ملازمت کی ہے، یعنی ایسی ملازمت کی ہے جو شرعی طور سے جائز نہیں تھی، اس کے لیے اس کی انکم جائز نہیں تھی، پھر اس سے جو پینشن ملتی ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں شرعی. ایک تو یہ کہ پینشن کو سودی بینک کی طرف سے ملازم کے لیے گفٹ قرار دیا جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز ہو، اس لیے کہ اگرچہ اس کی جاب تو جائز نہیں تھی لیکن یہ پینشن اس کو مل رہی ہے، یہ گفٹ مل رہی ہے، تو بینک کے پاس سارے پیسے حرام نہیں ہوتے، حلال پیسے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کو حلال والے سے مل رہا ہے تو یہ جائز ہوگا. دوسری صورت یہ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ پینشن اصل میں اس کی اجرت کا کچھ حصہ ہے جو اس بینک تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ کاٹتا رہا اور اس کو وہ پیسے ابھی ایک ساتھ دے رہا ہے، تو یہ گفٹ نہیں ہے بلکہ اس کی اجرت ہے جو اس کو اس وقت دینی تھی لیکن بینک اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ اس کو باقاعدہ قانونی طور پر مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس کو اجرت قرار دیا جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جب پینشن اس کو جو مل رہی ہے وہ اس کی اجرت کا حصہ ہے، تو ناجائز کام کی اجرت بھی ناجائز ہوتی ہے، تو یہ پینشن بھی گویا اجرت ہی اس کو مل رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ جانب زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے آپ کو جو بینک کی پینشن ہے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر اس کی جاب ناجائز تھی، اور اگر اس کی جاب جائز تھی یا کسی اسلامی بینک میں کام کرتا رہا تو پھر اس کی پینشن بھی جائز ہوگی. مفتی صاحب یہ تو درست ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے، میرا سوال یہ عوام الناس کی سہولت کی خاطر مفتی صاحبان اگر کسی دوسری فقہ پر فتویٰ دے دیں جبکہ وہ بھی قرآن و حدیث پر مبنی ہے تو یہ عمل تو درست کہلائے گا یا نہیں؟ میری معلومات کے مطابق ایسے فتویٰ بھی موجود ہیں، تو اس کے عموم میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، ایک امام کی تقلید کرنا یہ لازم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقلید شخصی جائز نہیں ہے، تو تقلید شخصی کی مخالفت اس وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو کوئی شرک قرار دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہوتا ہے، تو کسی بھی امام کو فی ذاتی ہی مطاع نہیں سمجھا جاتا. یعنی کسی امام کی اس وجہ سے تقلید نہیں کی جاتی کہ اس کی شخصیت کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اسی طرح کسی امام کی تقلید اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. تو امام جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ اپنی گھر سے کوئی نیا فلسفہ لا کے پیش کر رہا اور ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں امام کی بات مان رہے ہوں. یہ الگ بات ہے. اگر آپ کو امام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کی سمجھ میں آنا تو ضروری نہیں ہے امام کی بات یہ کہ ایک عام آدمی کی اتنا کیلیبر ہوتا ہے، اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے علمی اعتبار سے کہ وہ کسی امام کی فقہی مسئلے کو جج کر سکے کہ امام نے یہ مسئلہ قرآن حدیث سے کیسے مستنبط کیا ہے. ظاہر ایک عام آدمی یہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اتنے مشکل پیچیدہ نوعیت کے مسائل ہیں، آپ ذرا سا تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ کسی سے پوچھیں، آپ قرآن حدیث سے براہ راست تو نہیں نکال سکتے. آپ انہی مسائل کو ڈسکس کریں گے جو ائمہ نے نکالے ہیں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی جب ایسے مسائل میں پھنستے ہیں تو کسی امام کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں ان کے ہاں بھی ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، قدوری پڑھائی جاتی ہے، جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہم اس پہ تنقید کریں. تو بھائی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ اپنی فقہ مرتب کر لیں. جس طرح قدوری فقہ حنفی کی ہے، متن ہے، ہدایہ ہے، اور جناب شرح وقایہ ہے اور کنز ہے، تو آپ قرآن حدیث کے مطابق اپنی ایک فقہ مدون کر لیں کہ بھئی یہ ہماری کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے. تو انہی کتابوں سے استفادہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور انہی اماموں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی، برا بلا کہا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ عجیب سا ہی طرز عمل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اہل حدیث ہے وہ 100% غلط ہے اور سارے حنفی ٹھیک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے جو آپ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور ناجائز اور حرام اور گناہ کا کام کر رہے ہیں اور آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ بہت بچوں والی باتیں ہیں. یعنی علمی لیول پر اس طرح کی بات کرنا جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یار ایک عالم دین یہ گفتگو کیسے کر سکتا ہے. تو مذہب غیر پر جیسے آپ نے کہا کہ کسی دوسرے امام کے قول پر بھی مفتی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک عام آدمی کا فتویٰ بھی نہیں ہوتا، وہ اجتماعی اجتہاد کے نتیجے میں فتویٰ دیا جاتا ہے. یعنی ایک دارالافتاء، پھر دوسرا دارالافتاء، پھر تیسرا دارالافتاء، ملک کے جتنے بڑے بڑے مستند دارالافتاء ہیں وہ آپس میں کسی بات پہ بیٹھ کے سوچیں کہ یار یہ کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت جہاں پر ضرورت، حاجت، عرف، تعامل، مصلحت
اور اضطرار وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کی وجہ سے شریعت کے احکام بدلتے ہیں کہ یہ ایسی صورت بن گئی ہے کہ ہم اس مذہب کے مطابق رہتے ہوئے اگر ہم راجح قول پہ فتویٰ دیں گے تو مسئلہ ہوگا، اس لیے اسی مذہب کے مرجوح قول پہ فتویٰ دے دیں. تو بھائی اسی مذہب میں ایک قول راجح ہوتا ہے ایک مرجوح ہوتا ہے، تو مرجوح قول پہ بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، مذہب غیر پہ بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. خود فقہائے احناف نے مفقود کے مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پہ فتویٰ دیا ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو کیا فتویٰ دینا ہے، کون مذہب غیر پہ فتویٰ دے سکتا ہے، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کسی یوٹیوبر کا کام نہیں ہے، یہ مفتیان کرام کا، مستند مفتیان کرام کا کام ہے. وہ یہ کہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اس پہ مشورہ کریں اور اجتماعی اجتہاد کے نتیجے میں کوئی فیصلہ کریں. آج دنیا کے اندر اس کے لیے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، مجمع الفقہ الاسلامی ہے جدہ کا، OIC کا، تو یہ بہت سارے انڈیا کے اندر بنا ہوا ہے، اسلامی فقہ اکیڈمی. اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کی سطح پہ یہ کام کیا جائے تو ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جب اس پہ غور کریں گے، جب اجتماعی اجتہاد ہوگا تو اس کا ہر پہلو سامنے آ جائے گا. اگر ایک آدمی اجتہاد کرے گا اس کے سامنے ایک پہلو ہوگا، دوسرا پہلو اس کے سامنے نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان، غلطی کا امکان زیادہ ہوگا. لیکن اجتماعی اجتہاد ہوگا تو غلطی کے امکانات اتنے کم ہو جائیں گے. تو اس لیے کسی ایک آدمی کا، کسی ایک مفتی کا کام بھی نہیں ہوتا، اجتماعی سطح پر اس کو کرنا چاہیے اور اس کی فضا بنانی چاہیے. پاکستان کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو عرب کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی. حیرت کی بات ہے پاکستان میں ایسا کوئی منظم پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جہاں مفتیان کرام، ملک کے مستند دارالافتاء کے حضرات بیٹھ کر کسی قابل تحقیق مسئلے پر غور کر کے کوئی نتیجہ اخذ کر لیں. تو یہ میری گزارش مفتیان کرام سے بھی ہے، دارالافتاء کے حضرات سے بھی ہے کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم جیسے پہلے یہاں تھا مجلس تحقیق مسائل حاضرہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی کے ہمارے بڑے حضرات، یہ سب اس میں شریک ہوتے تھے. اسی کو ایکٹیو کر دیا جائے، کوئی اور پلیٹ فارم بنا دیا جائے، کوئی اس کے لیے متحرک کردار ادا کرے جو ان حضرات کو اہم اجتہادی مسائل پر، قابل تحقیق مسائل پر جمع کر کے اس پہ بحث، مباحثہ، تحقیق کی طرف لے کر آئیں. تو میرے خیال سے اس کا امت پر، قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا. اچھا جناب، مفتی صاحب ایک گزارش ہے کہ موش زنی اور اس جیسے سوالات کے جوابات یہاں نہ دیا کریں اور نہ ہی سے یہاں سوال لیا کریں، بلکہ کمنٹ میں لکھ دیا کریں کہ سوال کرنے والا اس واٹس ایپ نمبر سوال بھیجے، ہم گھر کی مستورات کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے ہیں. اور آج انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی، یہی کام مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم بھی کرتے ہیں. معذرت کہ آپ دونوں کے احساس نہیں کرتے. آپ کو جو تکلیف ہوئی میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے پاس چونکہ سوالات ایک ہی اس میں آ رہے ہوتے ہیں نا، سارے سوالات ہم جمع کر کے رکھ دیتے ہیں. اب کسی نے سوال پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ شرعی ضرورت بھی ہوتی ہے. یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات جو سوالات ہوتے ہیں وہ حیا کے خلاف ہوتے ہیں. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کے سوالات کو ہم ڈسکس کریں، اس لیے کہ حیا کے خلاف ہوتے ہیں. خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، سوالات جواب کے سیشن سن رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے لکھا ہے فیملی کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر اس کو ہم اس پر لائیں کہ بھائی آپ واٹس ایپ پہ پوچھیں، واٹس ایپ پہ جو پہلے ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے اس پہ اتنا ایک اس کی سوالات کی بھرمار ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یار کس کو جواب دیں، کس کو چھوڑیں. اور پھر یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو عمومی نوعیت کا ہے، ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک عمومی نوعیت کا مسئلہ ہے، تو باوجود اس کے کہ حیا کے خلاف بھی ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اس وجہ سے جواب دینا پڑتا ہے. تو کہ بھائی ایک دینی رہنمائی تو چاہیے نا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھیں تو بعض اوقات وہ ایسا سوال کرتی تھیں جو حیا کے خلاف ہوتا تھا، عام خواتین بھی اس سے جھجکتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پہ تعریف کی کہ بھائی انصار کی عورتیں اس لحاظ سے اچھی ہیں کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں جھجکتی نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسائل اگرچہ حیا کے خلاف ہیں، لیکن شرعی مسئلہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو ظاہر ہے جو خواتین ہیں، گھر کی مستورات ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت میں بھی ان چیزوں میں آسانی ہوگی. آگے جا کے ظاہر ہے جو بچیاں ہیں وہ آگے جا کے ماں بنیں گی، ان کے بچے ہوں گے، پھر انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے بچوں کو کن چیزوں سے دور رکھنا ہے، کن کے قریب رکھنا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیشن میں آ جاتی ہیں. اگر بہت ہی کوئی پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہو نا، وہ تو پرسنل میں اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن عمومی نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا یہاں جواب دے دیا جاتا ہے. سوال یہ کہ اگر کوئی آدمی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر نوکری کرتا ہے، وہاں پر 5 دن قیام کرتا ہو، جہاں پر ایک کمرہ کرایہ پر لیا ہو، تو کیا وہاں پر رہتے ہوئے قصر کرے گا یا پھر پوری نماز پڑھے گا؟ 5 دن کے بعد ویکینڈ پر گھر واپس آ جاتا ہے. اگر وہ وہاں پر ایک دفعہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہ چکا ہے تو پھر وہ اس کے لیے وطن اقامت بن گیا ہے، تو وہ وہاں پر پوری نماز پڑھے گا. لیکن اگر وہ 15 دن نہیں رہا، 15 دن سے کم ہی رہا ہے ہمیشہ، تو ایسی صورت میں پھر وہ قصر کی نماز پڑھے گا. مفتی صاحب جو تیجا 40واں برسی کرے اور اس سے دین نہ سمجھے، پھر اس
اسی طرح کوئی دن متعین کر کے کر لے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، اور وہ ملامت بھی نہ کرے جو تیجا 40واں نہیں کرتے، بس وہ اسی طرح تیجا 40واں کر لے، بلکہ اس دن بھی نہیں جس دن مرحوم کی 40 دن یا سال پورا ہو رہا ہو، بلکہ 2-3 ہفتے پہلے ہی برسی کے نام پر قرآن خوانی کر لے۔ دیکھیں یہ 40واں تیجا یہ ساری چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، تو جتنا ان چیزوں کی طرف جائیں گے نا، شریعت کی وہ جو پیورٹی ہے، جو اس کا خالص ہونا ہے، وہ آہستہ آہستہ دین کو آپ سمجھیں آپ زنگ لگاتے جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے دین کو جتنا اپنے آپ کو دور رکھیں گے نا، اتنا آپ کا دین کرسٹل کلیئر ہوگا۔ تو جب ایک چیز نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ 40 کے بجائے 50 پہ کر رہے ہیں، 50 کے بجائے 30 پہ کر رہے ہیں۔ بھائی جو شریعت نے آپ کو ایصال ثواب کے طریقے بتائیں، دعا کر لیں، مال کسی کو صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ غریب کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کھلا دیں۔ یہ جو مناسبات طے کی ہوئی ہیں 40واں اور 11ویں اور تیجا اور سال کے بعد، پھر اس کے اندر یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یار ان کو اپنے ابا کی فکر ہی نہیں ہے، ان کو غم ہی نہیں ہے، 40واں نہیں کیا۔ بھائی لوگوں کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، اس سے ثواب کیا ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک سوال مفتی صاحب، میری نانی بہت زیادہ بیمار ہیں، اتنی بیمار کہ خود سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی، پائپ سے کھانا کھلاتے ہیں، پخانہ پیشاب کا بھی کچھ خیال نہیں رہتا، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ شہباز انصاری نہیں پاتے۔ دیکھیں اگر بالکل اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے اس میں ہی نہیں ہے، ہوش و حواس میں اس طرح نہیں ہے کہ وہ وضو کر سکیں، تیمم کر سکیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت تو ان پر نماز لازم نہیں ہے۔ مزید یہ کہ آپ پوری تفصیل لکھ کر نا کسی دارالافتاء سے پوری تفصیلی صورتحال لکھ کر پوچھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب میرے والد صاحب کھانے پینے کا ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں اور اس میں گانے بھی لگا رہے ہیں جیسا کہ بالی ووڈ کے، اور ساتھ میں LCD جس میں ویڈیو بھی ساتھ چلے گی، تو کیا میرے ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہوگا؟ کام کی کمائی حلال ہوگی آرام؟ محمد بلال فیصل آباد سے۔ دیکھیں جو آپ کو کمائی ملے گی وہ تو آپ کو گانے چلانے کی نہیں مل رہی نا، اور نہ اسکرین لگانے کی مل رہی۔ کمائی تو آپ کو اس کی ملے گی کہ آپ کھانا پکا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کھانا بھی حلال ہے، آپ کا بیچنا بھی حلال ہے۔ یہ کام آپ کوشش کریں ان کو منع کریں، لیکن اس کی وجہ سے وہ کاروبار ناجائز نہیں ہو جاتا، تو آپ والد کے ساتھ شریک ہوں اور کوشش کریں حتی الامکان ان کو اس طرف لائیں کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس سے انکم حرام نہیں ہوتی، یہ کام ناجائز ہے، اس طرح ڈانس گانا باجے بجانا یہ سارے کام جائز نہیں ہیں۔ اچھا جناب میرا سوال یہ کہ عورتوں کو تبلیغ میں نکلنا جائز ہے؟ شہریار کو 8 سے۔ دیکھیں عورتوں کے لیے تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے نا بڑا سٹرکٹ اور بہت ہی شریعت کے عین مطابق ہے، اور ایسا نظام ہے کہ آپ کہیں فوجی نظام سے بھی آگے کی چیز ہے، تو اس لیے عورتوں کو تبلیغ میں نکلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی، مرد تو چلو مسجد میں جمعے میں آ جاتے ہیں، کہیں کوئی ایک بات بیان سن لیتے ہیں، کوئی تعلیم سن لیتے ہیں، عورتیں ہمارے ہاں بالکل دین سے کٹ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تبلیغی جماعت ایک ایسی صورت ہے کہ وہاں جا کے عورتیں کچھ تو سیکھ لیتی ہیں۔ اب مدرسے میں کتنے فیصد عورتیں جاتی ہیں؟ بیان سننے تو ویسے ہی نہیں جاتی۔ تو میں یہ خواتین سے گزارش کروں گا کہ ان کو ضرور جانا چاہیے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تبلیغی جماعت میں جائیں، عورتوں کی مستورات کی جماعت میں، یہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا خواتین سے کہ فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاک پر فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ بیانات سن لیا کریں۔ ٹھیک ہے آپ مسجد نہیں جا پا رہی، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر تو بیان سن سکتی ہیں نا۔ جس عالم سے آپ کو مناسبت ہے یا سمجھتی ہیں کہ بھائی یہ عالم، اس کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ میرے ذہنی لیول کے مطابق بات کرتا ہے، اس کی بات سنیں۔ لیکن فلموں ڈراموں میں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لگا دینا، آپ کی بچوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہی ہیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہو کر اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گی، اپنے بچوں کا وقت بھی ضائع کریں گی۔ تو بیانات مسجد میں نہیں جا پا رہی تو یوٹیوب پر سن لیں، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ مفتی صاحب ایک بچی کو پیدائش کے چند دنوں بعد میری بہن نے لیپالک بنایا تھا، اب لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اس کے نکاح کا پروگرام ہے، لڑکی رشتے پر راضی ہے۔ اب سوال یہ کہ لڑکی کے اصل والد سے اجازت ضروری ہے کیا؟ حال یہ ہے کہ لڑکی کے اصل والد اور والدہ کے درمیان پہلے سے طلاق کے ذریعے جدائی ہو چکی ہے۔ دیکھیں نکاح تو اگر لڑکی اپنی رضامندی سے بھی کر لے تو نکاح اس کا ہو جائے گا، اس سینس میں تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کا اگر نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کے والد سے اجازت لے لیں تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا، ان کو خوشی ہو جائے گی، تو ان سے ضرور اجازت لینی چاہیے۔
مفتی صاحب اگر کسی نے بیت اللہ کے 7 چکر نفلی طواف کی نیت کی اور پر ایک چکر کے بعد کسی وجہ سے طواف روک دیا تو کیا اس کا گناہ ہوگا اور اس کا کیا کفارہ ادا کرنا؟ نفلی طواف کے تو کتنے بھی 2 چکر بھی لگا سکتے ہیں، 1 بھی لگا سکتے ہیں، نفلی طواف میں تو 7 چکر پورے کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب اچھا جناب، آٹا گوندنے کے بعد ہاتھوں کے بالوں پر آٹے کے چھوٹے چھوٹے ذرات لگ جاتے ہیں، اچھی طرح دھونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ذرات باقی رہ جاتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جو کہ بعض دفعہ نماز کے بعد نظر آتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ پانی نہیں پہنچ رہا اس کی وجہ سے نیچے بالوں تک یا جلد تک، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر پانی پہنچ گیا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ نسوار کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ، ایسی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے جس میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہ ہو؟ اور جو لوگ ایسی کمپنیز میں کام کرتے ہیں کیا ان کی آمدن حلال ہے؟ دیکھیں اس طرح تو کام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسی کمپنی کو فوراً چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے کمپنی تلاش کریں، جاب تلاش کریں، جب جاب مل جائے پھر ایسی کمپنی چھوڑ دیں، لیکن پہلے کمپنی چھوڑ کر بعد میں جاب تلاش نہ کریں۔ مفتی صاحب کوئی بھی سرکاری محکمہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جائز کام بھی بغیر چائے پانی یعنی رشوت کے نہیں کرتے، تو اس معاملے میں کسی سرکاری بندے کو کسی جائز کام کے لیے پیسے دینا رشوت تصور کیا جائے گا؟ اور اگر بندہ پیسہ نہ دے تو ساتھ جائز کام بھی نہیں کر پاتے، اور اگر بندہ پیسہ دے تو جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے، صورتحال میں بندہ کون سا راستہ اختیار کرے؟ دیکھیں ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے رشوت ستانی عام ہو گئی ہے، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آدمی رشوت سے بچنا چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتا، یعنی ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، ایسی صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں رشوت نہ لوں، لیکن بلکہ ہمارے یہاں کوئی سرکاری محکمے میں کوئی آدمی چلا جاتا ہے، کوئی آفیسر ایماندار ہوتا ہے، وہ کہے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، نہ لینے دوں گا، اس کو ایسے ٹرانسفر مارتے ہیں ایسے کسی شہر سے باہر کہ اس کو روز آنا جانا 100 کلومیٹر کرنا پڑتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا مجھے کس عذاب میں مبتلا کر دیا انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ملک پر، اپنی قوم پر رحم کرنا چاہیے، اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے، مرنا نہیں ہے۔ یہ آپ کس کے لیے پیسے کما رہے ہیں؟ جس اولاد کو آپ رشوت کے حرام پیسے کما کے کھلائیں گے تو اس طرح کی اولاد آپ کے کام آئے گی، جس اولاد کو آپ حرام اور سود اور رشوت کھلائیں گے، اور پھر آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسلام کے نظام معیشت پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے رشوت، جو کرپشن کا ہمارے ہاں نظام ہے، رشوت کا نظام ہے، تو خدا کے لیے گزارش ہے کہ اس نظام کو ختم کریں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہمارے ہاں جناب ہم اسی چیز سے باز نہیں آ رہے۔ میں جو خصوصی طور پہ یہ گزارش کروں گا پولیس کے محکمے کے اندر یا دوسرے محکمے کے اندر جو ہمارے ابھی نوجوان جا رہے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار جن کی عمریں 40-50 سال ہو گئی نا، ان کو تو شاید ہماری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو سمجھ نہیں آتی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال بھی دیتے ہیں، لیکن جو نوجوان نئے کسی محکمے میں جا رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہے، چاہے وہ جناب کسٹم کا محکمہ ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، ان نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ یہ عزم کریں کہ بھائی میں نے نہ رشوت لینا ہے، نہ رشوت لینی ہے، نہ دینی ہے، نہ کسی کو لینے، جو میری ڈومین کے اندر رہتے ہوئے میں نے کام کرنا ہے کہ بھائی ہم نے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سارے لے رہے ہیں میں نہیں لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی آپ فیصلہ کریں نا۔ اچھا اس میں بعض اوقات ہمارے لوگ ایسے کڑک ہو جاتے ہیں، ایسے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں بس میں کام ہی نہیں کروں گا۔ بھائی اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ محکمہ چھوڑ دیں۔ اچھے لوگ اگر چھوڑ دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے کہ نہیں آپ لوگ رشوت لیتے ہیں، میں محکمے میں کام ہی نہیں کرتا، تو اس کا کیا مطلب؟ رشوت ختم ہو جائے گی تو اور بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح کے موقع پہ محکمہ چھوڑنا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کریں سمجھانے کی، کمپرومائز کرنے کی، لیکن اس شعبے میں رہیں، اس محکمے میں رہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو شروع سے ہی حرام سے بچا کے رکھیں۔ باقی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر رشوت دینی پڑ جائے نا، تو جب ایسی کوئی مجبوری ہو کہ آپ کو اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ اگر آپ وہ رشوت نہیں دیں گے تو آپ کا وہ جائز کام ہی نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہوتا، گناہ لینے والے کو ہوتا ہے۔ دینے والا مجبور ہے اپنا جائز کام کروانے کی وجہ سے، جو لینے والا ہے وہ بہرحال گناہگار ہے، اس کے لیے رشوت لینا ناجائز اور حرام ہے۔ مفتی صاحب تراویح کی نماز میں پہلا پارہ دوسرا پارہ کے بجائے الٹا یعنی 30، 29، 28، 27 اس طرح تراویح پڑھ سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں؟ شیخ عباد انڈیا سے پڑھا سکتے ہیں، لیکن آخر ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے قرآن کا، تو بلا وجہ الٹا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ثواب زیادہ ملتا ہو یا کوئی، تو سمجھ میں آتی ہے نا، ایسی بے تکی قسم کی بات ہے۔
مفتی صاحب کیا اللہ تعالیٰ کا نام زمین پر کاغذ پر لکھا ملے تو کیا اس کو پھاڑ کر پھینک دینا کہ اللہ کا نام باقی نہ رہے درست ہے؟ دیکھیں اگر اس کی ظاہر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں، یا کوئی مقدس اوراق کی کوئی اس طرح کی کوئی ڈبہ ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں ڈال دیں. اور اگر بالکل آپ کو نہ مل رہا ہو تو اس کو پھاڑ کر اس طریقے سے کہ اس کے جو حروف لکھے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں تاکہ توہین نہ ہو، تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ پبلک میں عوام کے سامنے یہ حرکت نہ ہو، الگ سے اٹھا کے کسی جگہ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس طریقے سے کہ وہ حروف ختم ہو جائیں وہ کہیں پھر ڈال دیں. حضرت جی مسئلہ یوٹیوب کی ارننگ کا ہے، کراچی بنوری ٹاؤن بھی اسے جائز نہیں کہتے، لیکن مفتی طارق گنجائش کے قائل ہیں. بات یہ کہ اتنے سارے مسائل میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہاں مفتی صاحب سخت رویہ رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اس میں گنجائش دیتے ہیں. لیکن یہاں یوٹیوب کی ارننگ کے معاملے میں مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے. دیکھیں یہ عام لوگوں کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو اگر بنوری ٹاؤن کے حضرات کے فتوے پر اعتماد ہے، آپ ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی منع تو نہیں کر رہا. یہ مفتی صاحبان جو اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں یہ اپنی جیب سے فتویٰ نہیں نکال رہے ہوتے کہ بھائی شریعت خود بنا رہے ہیں کہ اپنے لیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مطلب یہ سوچ کیسے لیتے ہیں کہ یار ایک آدمی کسی حرام کو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے حلال قرار دے دے گا. دیکھیں ایک عالم سے آپ اس چیز کی توقع تو کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی حرام کام کرے. مثلا مثال کے طور پر ایک عالم ہے نماز نہیں پڑھ رہا، ایک عالم ہے سود کھا رہا ہے، ایک عالم ہے رشوت لے رہا ہے، ایک عالم ہے جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بھی گناہ کا کام کسی عالم سے ہو سکتا ہے، ظاہر انسان ہے. لیکن کسی مستند عالم دین سے آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی حرام کو حلال فتوے کے طور پہ بتائے گا کہ یہ حرام حلال ہے. یہ کوئی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے بھائی. کون اپنے سر اتنا بڑا برڈن لے سکتا ہے کہ ساری دنیا کے حرام کام اپنے سر لے لے کہ بھائی ان سب کے لیے تو حلال ہو گیا، جہنم میں جا کے وہ خود جلے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مستند عالم دین اگر ہے تو گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس کی نماز چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جائے، لیکن وہ حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کبھی بھی نہیں کر سکتا وہ. اس لیے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو آپ کو سمجھ میں نہ آنے کا مطلب وہ چیز حرام ہوگی. آپ کو سمجھ میں آئے گی تو حلال ہوگی. آپ کی سمجھدانی معیار ہے شریعت کا. یا جو فقہا مفتیان کرام پیچھے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو حرام ہے. تو جو چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ حلال ہے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ حرام ہے. تو اپنا ایک نیا فرقہ کوئی لانچ کر دیں کہ بھائی فلاں فرقہ ہے میرا، اور میں اپنے فرقے کا میرا ٹائٹل یہ کہ جو میری سمجھ میں آئے. سمجھیا فرقہ اس کا نام رکھ دیں، میری سمجھیا فرقہ. تو اس لیے اس طریقے سے مفتیان کرام کو ٹونٹ کرنا، عوام کی طرف سے یہ کہنا کہ بھئی حرام کو حلال کر دیا. بینکنگ کا مسئلہ ہے، لوگ دیکھیں علماء کا اختلاف ہے نا، علماء اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن اب عام آدمی مفتی تقی صاحب کو کہے کہ آپ نے سود کو حلال کر دیا ہے اور آپ نے جناب شراب پہ زمزم کا لیبل لگا دیا. ایک عام آدمی کا کیا تک بنتا ہے، کیا لیول ہے اس کا کہ وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے؟ تو وہ پاگل ہیں کہ اگر وہ اسلامی بینکنگ کو جائز قرار دے رہے ہیں اور ساری دنیا آپ اس کو سود سمجھ رہے ہیں، وہ سود کھا رہی ہے، اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ سود کھایا اور جہنم میں ان کی جگہ جلوں گا. ایسا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ایک عالم دین ایک مفتی کیوں کرے گا اپنی دنیا کے کام کے لیے؟ تو اس لیے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس کو علی الاطلاق میں خود بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتا. میں نے اس پہ بہت تحقیق کی، میں نے بلکہ اس کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا. ایک عرصے تک یہ میرا موقف رہا ہے، اس میں میرا کلپ میں نے ریکارڈ کروایا کہ اس کی ارننگ جائز نہیں ہے. لیکن پھر جب اس کی ہم نے تحقیق کی، مزید تفصیل میں گئے، ساری دقت کے اندر، باریکیوں کے اندر گئے، تو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوئی کہ ہم اس کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے. کوئی کہتا ہے بھائی میں نہیں کمانا چاہتا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یوٹیوب کی ارننگ کوئی بہت ہی کوئی اچھی چیز ہے اور آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے اور بس نہیں کریں گے تو کوئی جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن کسی جائز چیز کو جس حد تک جائز ہے، مفتی کا کام ہے وہ کہے اس حد تک جائز ہے، اس حد تک ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ شرعی حدود بتا دے. کوئی کرنا چاہتا ہے صد بسم اللہ، نہیں کرنا چاہتا سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ آپ کو شرعی حدود کے اور شرعی تقاضوں کے مطابق فقہ کی روشنی میں بتا رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں بھائی اس پہ اشتہار آ رہا ہے. جب ناجائز اشتہار آ رہا ہے تو اس کی ارننگ کیسے جائز ہو جائے گی؟ آپ لکس صابن لیتے ہیں نا، آپ بہت سارے صابن شیمپو خرید رہے ہوتے ہیں، اس پہ تصویریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو یہ مجھے بتائیں کہ جو تصویر جو دکاندار ہے، وہ جو صابن بیچ رہا ہے، شیمپو بیچ رہا ہے، یہ تصویر بیچنے کا گناہ اس کو ہوگا یا لینے والے کو ہوگا؟ ظاہر ہے نا بیچنے والے کو گناہ ہے، نہ خریدنے والے کو گناہ ہے. تو تصویر تو پرنٹڈ ہے، یہ تو حرام ہے، تو کیسے جائز ہو گئی؟
تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مقصد نہیں ہے، اصل تو صابن ہے. تو بھائی اس کے اندر بھی اصل اس نے جو اشتہارات کی اجازت دی ہے، اس نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اس پہ صابن کا اشتہار چلا سکتے ہیں. اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ لڑکیاں نچائیں اس پر. اس لیے کہ جو یوٹیوب کی ارننگ کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ بھائی جتنے ناجائز پروڈکٹ ہیں اس کے اشتہارات کو آپ بند کر دیں. ناجائز پروڈکٹ کے جیسے شراب ہے وغیرہ وغیرہ وہ تو چل ہی نہیں سکتا. جائز پروڈکٹ کے اشتہار کی آپ اجازت دیں. کپڑے کا اشتہار ہے، خوشبو کا اشتہار ہے، پرفیوم کا اشتہار ہے، کتابوں کا اشتہار ہے، ویب سائٹ کا اشتہار ہے، یہ اشتہارات آپ اس پہ چلا سکتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی صابن کا اشتہار چلاتے ہوئے لڑکی نچا رہا ہے، شیمپو کا اشتہار چلاتے ہوئے لڑکیوں کی تصویریں میوزک لگا رہا ہے، تو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، اس چینل والے کا ہیڈ ایک نہیں ہے. اس نے تو جائز پروڈکٹ کے اشتہارات چلانے کی اجازت دی تھی. تو اس لیے علی الاطلاق اس کو یہ کہہ دینا کہ بالکل ناجائز ہے صرف اس لیے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کمنٹ شاید اس پہ کیا ہوگا جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ویلاگ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ بھئی وہ اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں. تو اپنے پیسے کے لیے کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی حرام کام ہے لیکن میں کر رہا ہوں، کوئی مفتی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام سب کے لیے حلال ہے. یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے. تو اس لیے مستند مفتیان کرام، علماء کرام کے بارے میں ایسی زبان استعمال